بچپن کا دسمبر از ہاشم ندیم۔ دوسرا دور، پہلی پریڈ۔ رات کے جانے کس پہر ہمارے بیرک کے سبھی بچوں کا رونے کا کورس مکمل ہوا اور چند گھڑیوں کے لیے ہی میری آنکھ لگی تھی کہ اچانک یوں لگا جیسے اکیڈمی میں بھوچال آ گیا ہو۔ ہر جانب سے تیز سیٹیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور چاروں جانب ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ کچھ دیر تو مجھے یاد ہی نہیں آیا کہ میں کہاں پر ہوں اور یہ جیل کی طرح بیرک نما لمبا سا کمرہ کس کا ہے۔ پھر اچانک ہی ذہن میں جھماکا ہوا۔ میں کیڈٹ کالج میں تھا اور یہ ہماری اس اکیڈمی میں پہلی صبح تھی۔ صبح خاک تھی، ابھی تو آدھی رات ہی تھی اور باہر اندھیرا تھا۔ باہر ہمارے انسٹرکٹر سیٹیاں بجا بجا کر ہمیں جگا رہے تھے اور اندر ہمارا پریفیکٹ اسرار چلا چلا کر ہم سب کو ڈانٹ کر اٹھا رہا تھا کہ باہر پریڈ کے لیے فال ان ہو رہا ہے، بی کوئک۔ اس وقت اگر میرا بس چلتا تو میں کہیں سے بڑا سا کوئی کپڑا لے کر پریفیکٹ کے منہ میں ٹھونس دیتا تاکہ اس کی کرخت آواز ہمارے کانوں کے پردے نہ پھاڑتی۔ ہمارے بٹ مینوں نے رات ہی کو ہم سب بچوں کو کی یونیفارم ہماری الماریوں میں کلف لگا کر لٹکا دی تھی۔ اب یہاں ایک دوسرا مرحلہ درپیش تھا۔ ہمیں ایک تولیے باندھ کر کپڑے بدلنا تھے کیونکہ یہاں کپڑے بدلنے کا کوئی الگ کمرہ تو تھا نہیں۔ لیکن اس بھگدڑ میں کسی کو کسی کی خبر ہی کہاں تھی۔ کچھ بچوں کے لیے تو پتلون چڑھانے سے پہلے ہی گر گئی اور کچھ نے جلدی میں الٹی سیدھی یونیفارم پہن تو لی پر کوئی زپ بند کرنا بھول گیا اور کسی کی بیلٹ اتنی ڈھیلی تھی کہ باہر کی جانب بھاگتے ہوئے پینٹ بیلٹ سمیت نیچے زمین پر پڑی تھی۔ میرے لیے تو یہ پینٹ شرٹ کا یونیفارم ویسے بھی عذاب تھا کیونکہ گھر میں نے کبھی پینٹ شرٹ نہیں پہنی تھی۔ میں تو وہاں ہمیشہ کرتا شلوار ہی پہنتا تھا۔ بہرحال میں نے بھی آس پاس فیصل اور اصفر کی دیکھا دیکھی خود کو کسی نہ کسی طرح اس کلف لگے اکڑے ہوئے خاکی یونیفارم میں کھینچ کھانچ کر فٹ کر ہی لیا، سر پر ٹوپی جمائی اور باہر کی جانب بھاگا۔ ہمارے انسٹرکٹر جنہیں وہاں پی او یعنی کہ پی ٹی آفیسر کہتے تھے، انہوں نے مجھے تیزی سے ہاسٹل سے باہر کی جانب بھاگتے دیکھا تو وہیں سے زور سے چلایا، جوان، ڈاکخانہ بند کرو اپنا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا کہ اب یہ کس ڈاکخانے کی بات کر رہا ہے۔ وہ پھر چلایا، جوان، کلوز یور زپ، کلوز یور پوسٹ آفس، جلدی کرو۔ اب کی بار میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو میں اپنے پتلون کی زپ جلدی میں بند کرنا بھول گیا تھا۔ اوہ، میں نے جلدی سے بھاگتے بھاگتے ہی زپ چڑھا لی۔ ہم 7ویں کے چھوٹے بچوں کے لیے علیحدہ پریڈ سکھانے کا انتظام موجود تھا۔ ہمیں دوڑاتے ہوئے اسی منہ اندھیرے اور آدھی رات کے وقت پریڈ گراؤنڈ پہنچا دیا گیا جہاں باقی سینئرز ایک جانب پریڈ کر رہے تھے اور سی پی او یعنی کہ چیف پی ٹی آفیسر کو سلامی دے رہے تھے۔ ساری فضا چپ راس یعنی کہ لیفٹ رائٹ کی آوازوں سے گونج رہی تھی۔ ہم میں سے آدھے جونیئر کیڈٹس کی آنکھیں اب تلک نیند کے اثر سے بند تھیں اور وہ خواب میں چلنے کی سی ہی کیفیت میں پریڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہماری پی ٹی آفیسر کا نام طالب تھا جسے بعد میں ہم نے چونسا عام کا خطاب دے دیا تھا۔ طالب نے ہم سب جونیئر کیڈٹس کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا اور سب سے پہلے ہمارے یونیفارم چیک کیے۔ جن بچوں کی بیلٹ ڈھیلی تھی ان کی بیلٹ کو زور زور سے کھینچ کر ان بچوں کو جھٹکے دیے۔ چند ایک بچوں نے رونے کی کوشش کی تو انہیں زوردار کوشن کی آواز نکال کر ڈرا کر چپ کروا دیا۔ پتہ چلا کہ ابھی کچھ دیر میں چیف پی ٹی آفیسر محمد بخش صاحب خطاب کریں گے۔ سی پی او ایک انتہائی ڈراؤنا اور کرخت قسم کا انسان تھا جسے ہم کیڈٹس نے کچھ عرصے بعد بخشو کا خطاب دے دیا تھا۔ محمد بخش صاحب نے اسٹیج پر چڑھ کر پہلے چند عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالی اور پھر کڑک دار آواز میں ہم سب معصوموں کو یاد دلایا کہ اب ہم ملک کی سب سے بہترین اکیڈمی میں ہیں، لہٰذا اپنی ماؤں کی گود کا خیال ذہن و دل سے نکال دیں اور سخت دل اور سخت جان بن کر جئیں۔ پھر انہوں نے جونیئرز کیڈٹ کے پی ٹی آفیسرز کو صرف 15 دن کا وقت دیا کہ وہ ہمیں ڈرل میں اس قدر طاق کر دیں کہ 2 ہفتے کے بعد ہم نئے کیڈٹس بھی اپنے سینئرز کے ساتھ مل کر پوری کمپنی کے ساتھ
پریڈ کر سکے۔ سی پی او نے یہ دھمکی بھی دی کہ جس بچے نے پریڈ سیکھنے میں زیادہ وقت لیا تو وہ اسے الٹا ٹانگ دیں گے۔ ہم سب بچوں نے گھبرا کر پریڈ گراؤنڈ میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن ہمیں وہاں ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی جہاں ہمیں الٹا ٹانگا جا سکتا۔ مجھے فوراً اپنے گھر کی بقرہ عید یاد آ گئی، جب قصائی آ کر ہمارے بکروں کی قربانی کے بعد ان کی کھال اتارنے کے لیے انہیں باہر گلی میں لگے ایک بڑے سے لوہے کے کنڈے سے الٹا ٹانگ دیتا تھا۔ مجھے اس لمحے بخشو ایک سفاک قصائی کے روپ میں دکھائی دیا، جو ہم سب بچوں کو بکروں کی طرح الٹا ٹانگ کر ان کی کھال اتارنے کے لیے اپنی چھریاں تیز کر رہا ہو۔ کچھ ہی دیر میں طالب ہم سب جونیئر کیڈٹس کو ہانک کر مرکزی پریڈ گراؤنڈ سے ملحق ایک اور چھوٹے گراؤنڈ میں لے آیا۔ وہاں ایک عجیب سا شخص لمبا سا کوٹ پہنے سامنے ایک کالا باکس یعنی صندوق رکھے بیٹھا تھا۔ قریب ہی ایک لمبا سا اسٹول پڑا ہوا تھا۔ میں نے دھیرے سے فیصل سے پوچھا، جو میرے ساتھ ہی بے راز سا کھڑا تھا، یہ کیا بھلا ہے؟ فیصل نے ایک لمبی سی جمائی لی۔ مجھے تو یہ کوئی جوگلر دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے پرانے اسکول میں اس قسم کے نمونے مہینے میں ایک آدھ بار آ کر تماشا دکھا جاتے تھے، تو دیکھنا یہ اب ہم سب بچوں سے پیسے مانگے گا۔ لیکن ہماری توقعات کے برعکس اس شخص نے اپنا اسٹول سیدھا کیا اور اپنے صندوق میں سے ایک بڑا سا کالا کپڑا نکالا۔ طالب پی او اچانک زور سے دھاڑا، کیڈٹ ٹوپی اتارے گا، کیڈٹ ٹوپی اتار۔ اس نے ٹوپی پر اس قدر زور دیا اور لفظ کو اتنا کھینچا کہ ہم سب نے گھبرا کر ٹوپیاں اتار کر باقاعدہ اس کے قدموں میں پھینک دی کہ لو بھائی اپنی ٹوپی، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں چاہیے؟ پی ٹی آفیسر دوبارہ چیخا، ٹوپی اٹھا۔ یا اللہ، یہ کیسا ڈرامہ ہے؟ کبھی کہتا ہے ٹوپی اتار، کبھی کہتا ہے ٹوپی اٹھا۔ پھر پی او نے ہمیں خود ڈیمانسٹریٹ کر کے بتایا کہ ٹوپی کو کس طرح کاندھے پر لگے بکل میں پھنسایا جاتا ہے۔ ہم میں سب سے دائیں جانب اصفر کھڑا تھا۔ پی او نے اس کو 2 قدم آگے آنے کا کہا۔ اصفر گھبرا کر کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گیا۔ طالب نے اسے جھاڑ کر 2 قدم پیچھے جانے کا کہا۔ اس بار اصفر ہم سے بھی پیچھے چلا گیا۔ پی او نے جھنجھلا کر اسے اس کے بیلٹ سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے اسٹول تک لے گیا اور اسٹول پر بٹھا دیا۔ جادوگر نے اپنے صندوق میں سے ایک اور اوزار نکالا اور تب ہمیں سمجھ آیا کہ یہ تو حجام ہے۔ میں نے گھور کر فیصل کو دیکھا۔ فیصل آہستہ سے بڑبڑایا، کمال ہے، میں تو سمجھا تھا کہ اب یہ کرتب دکھائے گا۔ اور پھر اس حجام نے واقعی کرتب دکھانا شروع کر دیے۔ 11 بچے تو صرف ہم قاسم ہاؤس والے تھے، جبکہ اسی طرح باقی ہر ہاؤس کے 7ویں کلاس کے 11 بچے، یعنی کل ملا کر 6 ہاؤسز کے 66 بچے تھے، جن کے سر سے بال اتارنے میں اس کم بخت نے کل 66 منٹ بھی نہیں لیے۔ وہ اپنے ساتھ ایک بڑا سا پیالہ لے کر آیا تھا، جو بدقسمتی سے ہم سب بچوں کے سر پر مکمل فٹ آتا تھا۔ وہ پیالہ ہمارے سر پر رکھ کر آس پاس مشین پھیر دیتا اور پھر پیالہ اتار کر باقی ماندہ سر پر اپنی بے رحمی سے قینچی اس طرح چلاتا کہ کچھ ہی دیر میں ہم سب کی شکلیں بھی پہچانی نہیں جا رہی تھیں۔ پھر طالب پیوں نے ہم سب کے سینوں پر ہمارے کٹ نمبرز کی پلیٹیں لگا دیں اور بتایا کہ آج سے ہماری پہچان یہی نمبرز ہیں۔ میرا کٹ نمبر 8336 تھا، جسے ہمارا پی او بڑی لے میں 83 کہتا تھا۔ اب اگلے 6 سال کے لیے میں 83 تھا۔ میں نے حجام کے ہاتھوں میں پکڑا چھوٹا سا شیشہ دیکھا، جسے وہ ظالم حجام بال کاٹنے کے بعد ہم سب بچوں کو دکھا کر ڈرانے کا کام کر رہا تھا۔ میرے دل نے ہلکے سے مجھ سے سرگوشی کی، آدھی بیٹا، یہ کن وحشیوں کے ٹولے میں آن پھنسا ہے؟ 24 گھنٹوں کے اندر انہوں نے اگر تمہارا یہ حال کر دیا ہے تو نہ جانے آگے چل کر کیا ہوگا۔ دفعتاً پھر سے وہی منحوس سیٹی کی آواز سنائی دی۔ پتہ چلا کہ پریڈ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں پھر سے بھاگتے ہوئے پی او کی معیت میں ناشتے کے لیے
میس بھجوا دیا گیا۔ ناشتے کی میز پر پھر سے وہی مسئلہ۔ اپنے گھر میں تو امی تندور کی خوش روٹی پر مجھے تھوڑا سا مکھن یا اصلی گھی لگا کر دے دیتی تھی اور میں چائے کے پیالے کے ساتھ ناشتہ کر لیتا تھا۔ سردیوں میں ہم سب بچے کمرے میں کوئلے کے اسٹوو کے گرد ہو کر بیٹھے اس کی چمنی کی طرف جاتے، پائپ کے اوپر اپنی اپنی روٹی رکھ کر گرم کر کے اور مکھن لگا کر بڑے مزے سے کھاتے جاتے، اور اوپر سے امی کے ہاتھ کی بنی گرما گرم چائے کے گھونٹ۔ تب زندگی کتنی حسین تھی۔ لیکن یہاں تو میز پر ہی چھری کانٹے، بوائل انڈوں کے مخصوص کپ، مارجرین، مایونیز، ٹوسٹ، فرینچ ٹوسٹ، اور ان سب کو کھانے کے لیے سب ہی اپنے گلے میں رومال باندھے، چھری کانٹے اٹھائے بڑی نفاست سے کاٹ پیٹ کر اور کانٹوں میں پرو کر حلق سے اتار رہے تھے۔ میں نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے جلدی سے ڈبل روٹی توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسرار پریفیکٹ نے، جو ہماری میس کا انچارج تھا، گھور کر مجھے دیکھا اور چھری کانٹے کا استعمال کرنے کا کہا۔ میرا دل چاہا کہ وہیں سے ایک ابلا ہوا انڈا اٹھاؤں اور اس کے سر پر دے ماروں۔ فیصل، جو گزشتہ رات بھی میری مصیبت کا مشاہدہ کر چکا تھا، اب سمجھ گیا تھا کہ مجھے ان اوزاروں کی کٹلری کے ساتھ کھانے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے تیزی سے جیم اور مکھن لگا کر ایک ٹوسٹ بنایا اور درمیان میں آملیٹ کا بڑا سا ٹکڑا رکھ کر میز کے نیچے ہی سے کوہنی مار کے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے بنا کسی توقف کے فوراً ٹوسٹ حلق سے پار کر دیا اور فیصل کو اشارہ کیا کہ خدا کے لیے بیرونی امداد جاری رکھے۔ وہاں کی چائے کا انتظام بھی انتہائی بیہودہ تھا۔ گرم پانی الگ تھا، پتی کے پیکٹ الگ دھرے تھے اور دودھ اور چینی کسی تیسرے کونے میں رکھے ہوئے تھے۔ پہلے پہل تو میں نے تھرموس سے جب کپ میں اپنی جانب سے چائے اونڈیلی تو اس میں سے صرف گرم پانی نکلتے دیکھ کر میری تو ہنسی ہی چھوٹ گئی۔ بڑے مہذب بنے پھرتے ہیں، اور اپنا حال یہ ہے کہ تھرموس میں چائے کے بجائے بھول کر صرف گرم پانی ڈال کر بھیج دیا ہے۔ میں نے اپنے سر پر کھڑے منکر نکیر سے کہا کہ یہ گرم پانی لے جا کر کہیں پھینک دے اور مجھے اس میں چائے لا دے۔ منکر نکیر نے سنجیدگی سے مجھ سے پوچھا، سر میں آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن مجھے آس پاس کہیں کوئی چولہا نظر نہیں آ رہا تھا جس پر وہ میرے لیے چائے بنا سکتا۔ بہرحال میں چپ ہی رہا۔ تب اس بٹلر نے میرے سامنے ہی یہ ساری چیزیں ادھر ادھر سے جمع کر کے میرے کپ میں ڈال دی اور کچھ دیر ہلانے کے بعد وہ چائے نما چیز میرے سامنے رکھ دی گئی اور انتہائی مؤدب انداز میں ٹی سر کہہ کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے حیرت سے اپنے کپ کی جانب دیکھا۔ لگتی تو چائے ہی تھی، لیکن نہ تو اس نے پتی، چینی اور دودھ ڈال کر اسے امی کی طرح 3-4 ابال دیے تھے اور نہ ہی اس پر جھاگ بننے دی تھی جس سے چائے کی اصل خوشبو فضا میں بکھرتی ہے۔ میں نے کپ اٹھا کر ایک گھونٹ لیا۔ ارے یہ کیا! مجھے زور کی ایک اکائی آئی اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے سامنے ہی بیٹھے اصغر کا چہرہ چائے سے رنگین ہونے سے بچایا۔ یہ چائے تھی یا کاڑھا؟ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ بد مزہ چائے آج تک نہیں پی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ باقی کیڈٹس مزے لے کر یہی کاڑھا اپنے حلق سے اتارے جا رہے تھے۔ میں نے غصے سے چائے کے کپ کی جانب دیکھا، گویا اب یہی چیز چائے کے نام پر مجھے یہاں پینی پڑے گی۔ لعنت ہو ایسی زندگی پر جس میں انسان کو ڈھنگ کی چائے بھی پینے کو نہ ملی۔ اسی لمحے مجھے امی کے ہاتھ کی چائے بے تحاشا اور اس قدر شدت سے یاد آئی کہ بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تب چونکا جب فیصل نے پھر سے مجھے کوہنی ماری اور ٹوسٹ میز کے نیچے سے میرے حوالے کیا۔ اس مرتبہ ٹوسٹ کے میٹھے جیم کے ساتھ میرے آنسوؤں کی کرواہٹ بھی میرے حلق سے نیچے اتر گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہی سینئر کیڈٹ اٹھا اور اس نے اپنا پیٹ بھرنے کے بعد بنا یہ دیکھے کہ ہم معصوم بچوں نے ابھی تک اپنا ناشتہ نہیں کیا ہے، زبردستی مائک پر آ کر جنٹل مینوں کی الحمدللہ کروا دی۔ پریفیکٹس اپنی پلیٹوں سے ابھی تک چپکے ہوئے جونیئر کیڈٹس کو کھینچ کھانچ کر کھڑا کرنے لگے۔ اب یہاں سے ہم سب کو اپنی اپنی کلاس کی جانب جانا تھا۔ میں نے میز کی گھڑی کی جانب دیکھا، صبح کے 8 بج رہے تھے۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس بیل آئیکن ٹو۔